اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 ہجری میں دولت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے کئی روز بعد رکھا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت سفر میں تھے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ بیٹی کا نام تجویز کریں، تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس کا نام کیسے رکھ سکتا ہوں، اس کا نام تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھیں گے۔ چنانچہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر سے واپس لوٹے اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی گئی تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور ان کا نام رکھا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ماحول میں پرورش پائی وہ خدا دوست گھرانہ تھا۔ آپ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا اللہ عز و جل کے محبوب تھے۔ آپ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ خاتون جنت تھیں۔ آپ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنے شجاعت، بہادری اور فہم فراست میں نابغہ روزگار تھے۔ آپ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے۔ گھر میں زہد و تقویٰ اور عبادت اور ریاضت اوڑھنا بچھونا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام صفات میں بے مثل تھیں اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا عملی نمونہ تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے تحاشا محبت تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وصال نزدیک آیا تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ میرے بچوں کو لے کر آؤ۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آ گئیں۔ بچوں نے جب اپنے نانا کی کیفیت دیکھی تو رو پڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پیار کیا اور اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بوسہ دیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے چچا زاد حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور خانہ داری میں ماہر تھیں اور گھر کا نظم و نسق سنبھالنے میں اپنی والدہ کے ہو بہو تھیں۔ گھریلو خرچ میں کفایت شعاری سے کام لیتی تھیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی طرح صابر و شاکر تھیں اور پردے کا نہایت سختی سے خیال رکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ بچپن میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے چادر سرک گئی تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے فرمایا کہ بیٹی سر پر چادر کرو، کیونکہ تم اللہ عز و جل کا کلام پڑھ رہی ہو اور اس کا ادب کا تقاضا ہے کہ عورت کا سر ڈھانپتا ہوا ہو۔ بچپن کی اس نصیحت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام الہی کی تلاوت کے علاوہ ساری زندگی کبھی اپنے سر کو ننگا نہ کیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے میں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہ تھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ میری یہ بیٹی اپنی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عصمت و حیا اور صبر اپنی والدہ کی مثل تھا، جبکہ کلام میں فصاحت و بلاغت اپنے والد کی مثل تھا۔ آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی دنیاوی لذتوں کو فوقیت نہ دی اور دنیاوی عیش و آرام کی نسبت آخرت کی زندگی کو ترجیح دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واقعہ کربلا کی خونی واقعات اور اس کے بعد کے مصائب، ان سب کا باوجود حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تہجد کبھی ترک نہیں کی۔ حضرت سیدہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے اور کوفہ کو دارالخلافہ مقرر کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ ان کے ساتھ کوفہ چلی گئیں۔ پھر جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام گھر والوں کو لے کر مدینہ منورہ واپس آ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں بے شمار مصائب برداشت کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچی تھی تو نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ پھر چند ماہ بعد ہی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت فرما گئی۔ جب جوان ہوئی تو والد بزرگوار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت اور پھر بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان سب مصائب کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المصائب کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے ساتھ نہ جا سکے تو انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو ماں کے ساتھ بھیج دیا۔ واقعہ کربلا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں، بھانجوں اور بھائی کو شہید کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بھی صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور ان کی شہادت پر کسی قسم کا ماتم نہ کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نہایت فصیح و بلیغ خطبہ دیا جو تاریخ میں سنہری حروف میں رقم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس جگہ وصال فرمایا، اس بارے میں کتب سیر میں مختلف روایات میں موجود ہے۔ کثرت روایات میں یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 15 رجب المرجب 62 ہجری میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ شام کی جانب سفر فرما رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال دمشق کے نزدیک ہوا۔ جس مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا وہ مقام زبینہ زینبیہ کے نام سے مشہور ہے اور وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ملجا کا خلائق خاص و عام ہے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مزار مصر میں بھی بتایا جاتا ہے، جبکہ کچھ روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد و تقوی بے مثل تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے تھے کہ اے میری بہن، میں تجھ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں اور تم میرے لیے دعا کیا کرو۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر یہ دعا فرمایا کرتی تھیں کہ اے الہی، آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری اس قربانی کو رائیگاہ نہ جانے دے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بے مثل تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کا ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دیا، اور جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو جذبہ ایثار اور محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہمراہ روانہ ہوئی۔ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قربانی اللہ عز و جل قبول فرمائی اور تا قیامت
ان کے فضائل و مناقب امت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر جاری فرما دیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل حق ہے تو حق نماز زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابتدائے شہادت تو انتہائے شہادت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے چلتے وقت گھر کا سرور۔